الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے اور اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی توحید کو دنیا میں اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، ایمان اور عقیدہ، عمل صالح اور اللہ وحدہ لا شریک اپنی زندگی میں وہی ایک معبود برحق مانتا ہے اور اسی سے اپنا تعلق رکھتا ہے اور اسی کی وہ عبادت کرتا ہے، اسی کی وہ استعانت طلب کرتا ہے، تو یہی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ دین میں اس آدمی سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوا، سلنڈر کیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اور وہ پھر احسان کرنے والا، یعنی اللہ کی توحید کو، عمل صالح کو اختیار کرنے والا اور ملت ابراہیم کی اتباع کرنے والا ہو جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، حنیفہ کے معنی خالص، اخلاص، پورے اخلاص کے ساتھ میں، تو وہ توحید کو اپنی زندگی میں، اپنے آپ میں، اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ اس آدمی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے حوالے کرتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا۔ احسان کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید پر پوری طرح سے عمل کرنے والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے دین کے کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے والا ہوگا اور اللہ ہی کی طرف تمام امور کا، تمام چیزوں کا انجام اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والا ہے۔ تو دین کے اندر ایک مسلمان یہ کوشش کرے کہ اپنی زندگی میں توحید کی فکر کرے، کیونکہ اس کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے توحید سے مربوط کیا ہوا ہے۔ جو انسان جتنا توحید میں پکا ہوگا، توحید کو نافذ کرے گا، اتنا وہ اللہ عز و جل کے یہاں ہر طرح کی سلامتی، رحمت، مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی عنایت اس پر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اسلام میں رقیہ، جھاڑ پھونک کرنا اور دم دارو کرنا سوائے بخار اور نظر بد کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر تمام دنیا کے نبیوں کی امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا فجعل النبی والنبیان، ایک نبی، دو نبی گزرتے تھے اور ان کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی 9-10 آدمیوں کی، والنبی لیس معہ احد، اور کوئی نبی ایسا بھی گزرا امتوں میں کہ جن کے ماننے والے کوئی نہیں ہے، حتی رفع الی سواد عظیم، یہاں تک کہ مجھے بہت بڑی جماعت پیش کی گئی۔ قلت، میں نے کہا ما ھذا، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ امتی ھذہ، کیا میری امت ہے؟ قیل ھذا موسیٰ و قوم، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ ذرا افق پر دیکھیں، افق کے معنی یعنی ذرا اوپر کی طرف آپ دیکھیں آسمان کے۔ میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، میں نے دیکھا کہ آسمان کے افق پر ایسا سواد اعظم یعنی اندھیرا چھایا ہوا ہے لوگوں کی وجہ سے۔ ثم قیل لی، پھر مجھ سے کہا گیا انظر ہا ہنا وہا ہنا فی آفاق السماء، اور مجھ سے کہا آسمان کی اس طرف دیکھیے، آسمان کے اس طرف دیکھیے، آسمان کی اس طرف دیکھیے، جدھر بھی دیکھا سب کے سب آسمان پر فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلَأَ الْأُفُقَ، آسمان کے ہر طرف لوگوں سے پورا افق بھرا ہوا ہے، پورا کالا ہو چکا ہے۔ قیل ھذہ امتک، کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔
وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ 70,000، ان تمام امت محمدیہ میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے داخل ہوں گے جنت میں۔ پھر اس کے بعد ثم دخل ولم يبين لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، بتایا نہیں کون ہے، تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرمائی، اور ممکن ہے ہم میں سے ہوں یا کہ ہماری اولاد میں سے ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اسلام پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو یہ ہم باتیں کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری گفتگو سنی ہے، تو پھر واپس آئے اور آ کر کہا ہم الذین لا یسترقون، کہا کہ بھئی یہ 70,000 لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دم دارو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، جیسے بات بات میں جا کے تعویذ باندھ لیا، دھاگے باندھ لیے، بولے ادھر گئے ادھر گئے، اس مزار پہ گیا، اس درگاہ پہ گیا، اس بابا کے پاس گیا، ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ دم دارو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بولے یہاں گئے بولے پھونکو ذرا، یہاں گئے وہاں بولے ذرا دم کرو، ایسا نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا یتطیرون، یہ لوگ بدفعلی بدشگونی نہیں لیتے، بدشگون نہیں ہیں۔ بدشگون کا مطلب یعنی یار صبح صبح یہ بول دیا کام خراب ہو گیا، کوا پکارا کام خراب ہو گیا، کتے پکارے کچھ ہو گیا، کالی بلی گئی کچھ ہو گیا، اس کے آنے سے اس کی موت ہو گئی، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ نمبر 3، ولا یکتوون، یہ آپس میں علاج کے لیے جلاتے نہیں ہیں۔ اور نمبر 4 ہے وعلی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ پر وہ ہمیشہ توکل کرتے ہیں۔ فقال عکاشۃ بن محصن، حضرت عکاشہ بن محصن کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے بڑے خوبصورت آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ امنہم انا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہو سکتا ہوں، میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں آپ ان میں سے ہیں۔ فقام آخر، دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امنہم انا، میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سبقک عکاشۃ، عکاشہ کا ہو چکا، اب دروازہ بند۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ توحید 100% یعنی 100% توحید میں 100% ان کا عقیدہ توحید ایمان میں مکمل ہو، اس کے ساتھ میں پھر ان کے اندر یہ جھاڑ پھونک کرنا، دم دارو کرنا، پھر تعویذ گنڈا کرنا، اور اسی طرح بدشگونی لینا، ان کے اندر وہم شک و شبہ یا یہ کہ علاج کے لیے جلانا، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ اپنی ساری زندگی اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ پہ توکل کرنے والے اللہ پر توکل کریں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، آپ بھی دعا یاد کر لیں، اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اصبحنا علی فطرت الاسلام، اے اللہ ہم نے صبح فرمائی ہے اسلام کی فطرت پر، وکلمۃ الاخلاص، اور اخلاص کے ساتھ میں کلمہ اخلاص پر یعنی توحید پر ہم نے صبح کی ہے، وہ دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم نے صبح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ حنیفا مسلمہ مخلص اور خالص مسلمان، ان کے دین پر صبح کی ہے، وما انا من المشرکین، اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ دعا جو شخص پڑھے گا تو اس کے لیے عظیم اجر و ثواب ہے، اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر موجود تھا، آپ نے مجھے پکارا یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، کہا کہ میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ
تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب اللہ عز و جل نے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، اس کے احکام کو پورا بجا لانا ہے، اس کے منع کردہ چیزوں سے پوری طرح سے باز آنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو کر گزرنا ہے۔ اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جب مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب زندگی میں مدد کی ضرورت پڑے تو مدد صرف إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اگر اس کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، جان لو اس بات کو کہ ساری دنیا کی امت جمع ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ کتبہ اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں فائدہ پہنچانا لکھا ہوا نہ ہو۔ اور وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری کائنات جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، نقصان تمہیں ہرگز نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں تمہیں نقصان پہنچانا لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، یعنی جو لکھا تھا مقدر کا وہ سوکھ چکا ہے۔ اس حدیث میں، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اس عظیم حدیث کے اندر کیا عظیم باتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو۔ اللہ کی حفاظت کیا کرنا ہے؟ اللہ عز و جل نے دین اسلام توحید کو ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اور اسی کی توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور اسی سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اسی سے استعانت ہونی چاہیے، اور اسی سے اپنی زندگی کا ہر قسم کا مدد، توکل اور اعتماد، اور ہماری عبادت اللہ عز و جل کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ذرہ قسم کا بھی شرک، ریاکاری اور دکھاوا اور یہ سب چیزوں سے انسان پاک ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جیسے توحید کا ہے ویسے رسالت میں توحید۔ اللہ عز و جل نے اس دنیا میں صرف ایک ہی انسان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والے کے نقش قدم پر اپنی زندگی کا ہر ایک سانس، ہر ایک لمحہ، ہر ایک قدم، ہر ایک بات نبی کے نام سے، نبی کے مطابق کہنی چاہیے، تبھی جا کے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق ادا کرے گا۔ اور من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کیا تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ میرے ساتھ میں جنت میں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر میں گم پایا، دیکھا کہ بستر میں نظر نہیں آ رہے، تو میں نے ہاتھ سے ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ آپ حالت سجدے میں ہیں، اور آپ کے قدموں کے اوپر میرا ہاتھ لگا، میں نے دیکھا کہ دونوں قدم آپ کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ حالت سجدے میں ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ کیا دعا؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیرے ناراضگی کے پناہ مانگتے ہوئے، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہوئے تیری رضا مندی چاہتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری سزا سے اور تیری عافیت چاہتے ہوئے، واعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی پناہ چاہتا ہوں، تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تیری تعریف اور تیری حمد و ثنا میں جتنی بھی بیان کروں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، جیسا کہ تو نے اپنے آپ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی ہے تو میں ویسے ہی تیری بیان کرنے کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں
اللہ کے لیے اپنی زندگی کا ہر سانس یعنی توحید کو اپنی زندگی میں ایسے نافذ کرے کہ ہر قدم پر ہر موڑ پر انسان کی زندگی میں توحید نظر آئے، توحید پر عمل کرے، توحید پر اپنی جان دے دے، توحید کے لیے انسان جیے اور اسی کے لیے مرے، تبھی جا کر انسان سب کچھ بغیر کمی ہو جائے جی سکتا ہے، لیکن توحید کے اندر کمی ہو جائے تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔